اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین وباسمائک التی ملأت ارکان کل شیء۔ یہ آج کی عبارت ہے کہ اے خالق، اے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیرے اسماء کا جنہوں نے ہر شے کو پر کر کے رکھا ہوا ہے، یا جس کے ذریعے تو ہر شے پر محیط ہے۔ یہاں پر عمدہ بحث جو ہے وہ اسماء الہی سے ہے۔ اسماء خداوند کریم کیا ہیں؟ اس کے ذیل میں چند مبحث ممکن ہے کہ ان ابحاث میں وارد ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ماہیت اسم مشخص ہو کہ ماہیت اسم کیا ہے۔ لفظ اسماء اسم کی جمع ہے۔ اسماء جمع ہے جو کثرت اسم پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے لیے جو مفرد ہے وہ اسم ہے۔ اسم کیا ہے، کس چیز سے مشتق ہے؟ عمدہ دو قول ہیں اس میں۔ ایک یہ ہے کہ اسم سمتن سے مشتق ہے، جس کا معنی علامت ہے، یعنی اسم اپنے مسمى پر علامت ہے، مسمى کے لیے علامت ہے۔ کچھ علماء قائل ہیں کہ اسم دراصل السمو ہے، السمو سے مشتق ہے، جس کا معنی رفعت اور بلندی ہے۔ دونوں کی غرض یہ ہے کہ مسمى غیر سے ممتاز ہو، علیحدہ ہو۔ یہ علامت اس کو اسی لیے دی جاتی ہے، یہ رفعت اور بلندی یعنی کسی غیر سے جدا ہونا، ظاہر ہونا، یہ اسی لیے ہے تاکہ ممتاز ہو جائے، غیر سے علیحدہ ہو جائے، تمایز ہو جائے اسماء کے درمیان۔ یہ تمایز اسماء در حقیقت تمایز مسمات ہے کہ ایک مسمى دوسرے مسمى سے جدا جو ہوتا ہے وہ اسم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ان دو معنوں میں معنی اول جو ہے یعنی علامت، یہ معنی مطابق روایات ہے، یعنی روایات کی تائید اس معنی کے لیے حاصل ہے۔ ایک روایت ہے ابن فضال سے کہ میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے
بسم اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ بسم اللہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ معنی قول القائل بسم اللہ، یہ جو بسم اللہ کہتا ہے تو اس قائل کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اوپر سمات اللہ عز و جل سے ایک سمت اپنے اوپر دیتا ہوں۔ تو ابن فضال کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، عرض کیا آقا یہ سمت کیا ہے؟ کہا کہ سمت کا معنی علامت ہے۔ اور یہ عبد اپنے اوپر علامت اللہ، خدا کی علامت جو دربار کی عبادت ہے وہ اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ کا مطلب۔ اور اس کے علاوہ سید الاوصیاء، امام المتقین، امیر المؤمنین بیان فرماتے ہیں کہ الاسم ما انبا عن المسمى، اسم وہ ہے جو مسمى کی خبر دیتا ہو، مسمى کی حکایت کرتا ہو، اور جو حاکی ہے در حقیقت کاشف ہے، اور علامت کا کام بھی حکایت کرنا ہے، کسی شے کو کشف کرنا، حکایت کرنا کسی شے کی۔ بہرحال ان معناؤں میں جو سمت اور سمو ہے، بہتر معنی یہ ہے کہ اسم علامت ہے جس کے ذریعے سے مسمى کی پہچان ہوتی ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ علامت ہے۔ اس کے بعد یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایک لحاظ سے اسم کی 3 قسم ہوتی ہیں: اسم ذات، اسم الصفات، اسم الافعال، یعنی اسماء ذات، اسماء صفات، اسماء افعال۔ اسم الذات کسے کہتے ہیں؟ جو منسوب بذات ہو اور ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی حکایت نہ کرتا ہو، ذات کے تمام خصوصیات اس میں موجود ہوں تو وہ اسم ذات کہلاتا ہے۔ اسم و صفت کیا ہے؟ اسماء و صفات کیسے بنتے ہیں؟ یعنی ایسا اسم جو منسوب بصفت ہو، کسی شخص میں کسی صفت کے پیدا ہونے کے بعد اگر وہ شخص اس صفت کے ساتھ مشہور ہو جائے تو اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اسم فعل کی طرف منسوب ہو، مسمى کے فعل کی طرف منسوب ہو، کہ یہ حقیقت میں مسمى کا فعل ہے، تو اس کو اسم فعل کہتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ مثلا زید، یہ جو شخص کا نام ہے یہ اسم ذات ہے۔ جس واضع نے، والد نے اس کو وضع کیا ہے اپنے بیٹے کے لیے، شخص زید کے لیے، تو اس کے ملحوظ نظر وہ ذات ہے۔
جس ذات کے لیے اس اسم کو اس نے وضع کیا ہے۔ پھر یہ زید مثلاً اس میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے، ایک وصف پیدا ہوتی ہے، کم دیکھنا، کہ اس کی آنکھیں دیکھنے میں کمزور ہیں، کم دیکھتی ہیں، تو اس صفت کی وجہ سے وہ اعمش مثلا مشہور ہو جاتا ہے کہ زید کون سا؟ زید اعمش۔ پھر اس زید کا جو کام ہے، مثلا روٹی پکانا ہے، نانوا ہے زید، تو پھر اس زید کو کیا کہیں گے؟ زید خباز، روٹی پکانے والا۔ اب مثلا وہ خباز سے بھی مشہور ہے، اعمش سے بھی مشہور ہے، زید سے بھی مشہور ہے، تو ان اسماء سے زید جو ہے وہ اس میں ذات کہلائے گا، اعمش اس میں صفت ہے، اور خباز اس میں فعل ہے، چونکہ ایک اسم فعل کی طرف منسوب ہے، ایک وصف کی طرف منسوب ہے، ایک ذات کی طرف منسوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال، اسماء و صفات اسی طریقے سے ہوتے ہیں، خدا کے بھی اسماء اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ مثلا لفظ اللہ اسم و ذات ہے جو ذات خداوندی کی طرف منسوب ہے۔ پھر رحمان، رحیم، یہ اسماء و صفات ہیں جو صفت کی طرف منسوب ہیں، صفات جو خدا میں پائی جاتی ہیں، کمالات جو ہیں وہ مستجم جمیع کمالات ہے، تو اس کمالات سے جو اسماء حکایت کرتے ہیں ان کو اسماء صفات کہتے ہیں۔ پھر وہ اسماء جو فعل خداوندی کو بیان کرتے ہیں، مثلا خالق ہونا، رب ہونا، صانع ہونا، باری، یہ وہ اسماء ہیں جو افعال خداوندی کو بیان کرتے ہیں، اسی لیے ان کو اسم فعل کہتے ہیں کہ یہ اسماء افعال ہیں۔ تو اللہ اسم ذات جو مستجمع جمیع صفات ہیں، جس پر ساری صفات حمل ہوتی ہیں، وہ اسم ذات ہے، اور کچھ خداوندی کے اسماء صفات ہیں، کچھ اسماء افعال ہیں۔ پھر ان جمیع اسماء الہی کو ایک جامع نام دیا جاتا ہے اسماء الحسنہ کا، کہ قرآن مجید میں 4 جگہوں پر خداوند قدوس کے اسماء کے لیے اسماء الحسنہ کا لفظ آیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، خدا کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ تو ان اسماء کو جو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، حسین نام، با کمال نام، بے عیب نام، لا ریب نام، بے نقص نام، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند قدوس کے اسماء الحسنہ ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ اگر اسم کو ہم دیکھیں، کوئی بھی اسم ہو، تو وہ اسم 3 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں ایسا اسم ہوتا ہے جس میں اظہار نقص ہوتا ہے، عیب کا اظہار ہوتا ہے، جس طریقے سے جاہل، کسی کا نام ہو جاہل، تو جاہل کا ہونا یہ عیب ہے، یہ نقص کو پیش کرتا ہے، قاصر۔ اور بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً
اچھے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں، لیکن ان میں نقص کا شائبہ ہوتا ہے، احتمال نقص ہوتا ہے۔ مثلا عفیف یعنی پاک دامن شخص۔ عفیف ویسے نام تو اچھا ہے، کمال کو بیان کرتا ہے، لیکن اس میں نقص کا شائبہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ عفیف اس شخص کو کہیں گے جس میں شہوت ہو اور وہ شہوت پر کنٹرول کر رہا ہو، یعنی اگر شہوت پر کنٹرول ہے تو وہ عفیف ہے، یعنی شائبہ شہوت اس میں ہے، نقص کا احتمال اس میں ہے کہ وہ اس پر کنٹرول کرتا ہے، تو وہ عفیف بن جاتا ہے کہ یہ شخص عفیف ہے۔ اور پھر بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کمال محض ہوتا ہے، شائبہ نقص بھی نہیں ہوتا، نقص کا احتمال شائبہ تک اس میں نہیں ہوتا، کمال محض ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ ترین کمال کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی طریقے سے نقص کا ان میں احتمال نہیں ہوتا۔ جیسے عالم جو خداوند قدوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جہالت کے بعد کا عالم نہیں ہے، حی یعنی وہ عالم یعنی علم مطلق ہے، قادر یعنی عین قدرت ہے، حی یعنی عین حیات ہے۔ تو یہ وہ اسماء ہیں جن اسماء میں نقص کا شائبہ تک نہیں، احتمال تک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان اسماء کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں، حسن ہی حسن ہے ان میں، کمال ہی کمال ہے ان میں، کہیں بھی عیب کا شائبہ تک ان میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان اسماء کو اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ خداوند قدوس کے لیے جو اسماء ہیں، علامتیں ہیں، یہ سمات ہیں، یہ اسماء یا افعال ہیں، یا اسماء ذات ہیں، یا اسماء صفات ہیں، یہ جمیع اسماء الحسنہ ہیں۔ پھر چند ابحاث ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو اسماء ہیں، آیا یہ لفظ کی صورت میں ہیں، غیر لفظ ہیں، پھر اسم اعظم کیا ہے، یہ 2-3 بحثیں ہیں کہ یہاں پر مطرح ہونی چاہیے، انشاءاللہ مختصراً ہر ایک کے لیے عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔